السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان اپنی اولاد کے کیا حقوق ہیں، اعزاء اقربا کے کیا حقوق ہیں، اس حوالے سے اختصار سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے ہمیں جو دین مرحمت فرمایا ہے، اس دین میں ہمارے لیے ہر پہلو سے رہنمائی ہے، کوئی پہلو تشنا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کے فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، قبول فرما لیجیے۔ تمام کا تمام مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ قبول فرما لیجیے۔ بظاہر
بہت اچھی بات ہے، اچھا جذبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو ایسا چھوڑ کے جانا کہ وہ آپ کے بعد دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اس سے بہتر ہے کہ انہیں غنی چھوڑ کر کے جائیں، انہیں مالدار چھوڑ کر کے جائیں کہ آپ کے بعد کسی کے سامنے انہیں ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ اور فرمایا کہ یہ صدقہ ہے، یعنی صدقے کا مفہوم، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مفہوم صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ہاسپٹل بنا دیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا اور کسی بچی کی شادی کر دی، یہ بھی ہے، لیکن اپنی اولاد کے جائز حقوق پورے کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اب دیکھیے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہ فرماتے تو امت میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہوتا، انسان کمزوریوں کا مجموعہ ہے، اور پھر بڑھاپے میں طبیعت بہت ساری کمزوریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ 1 منٹ میں راضی ہو جانا، 1 منٹ میں غصہ ہو جانا، 1 منٹ میں گلے لگا لینا اور 1 منٹ میں بد دعائیں دینا۔ ہمارے ہاں ایک خاتون آئیں تو وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئیں بہت بری طرح سے بلک بلک کے رو رہی تھیں، اور اس کیفیت سے کہ یہ ابھی گر جائیں گی، ہمارے گھر والوں نے انہیں گلے سے لگایا، انہیں تسلی دی، پوچھا خیریت ہے، کیا ہوا؟ اب باہر سے آئی ہیں، نہ جانے کیا واقعہ پیش آ گیا جاننے والوں میں۔ انہیں گلے سے لگایا، حوصلہ دیا، پانی پلایا، پوچھا خیریت ہے، کیا ہوا؟ اب وہ اپنے بیٹے کو بد دعائیں دینے لگیں۔ بیس منٹ، آدھا گھنٹہ بد دعائیں دیتی رہیں۔ گھر والوں نے حوصلہ دیا کہ آپ ایسا نہ کریں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو ہاتھ اٹھا لیے، کہا اللہ میری کوئی بد دعا قبول نہ کرنا بیٹے کے حق میں، کوئی قبول نہ کرنا۔ ہمارے گھر والے ہنسنے لگے، کہنے لگے ابھی تو آپ یہ کہہ رہی تھی، کہنے لگی کیا کروں، اس نے مجھے ستایا تھا تو اس لیے میرے دل سے یہ نکلا تھا، لیکن ہے تو بیٹا، میں اس کے لیے برا نہیں چاہ سکتی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جب بڑھاپے میں جاتا ہے تو اس وقت بہت ساری کمزوریوں کا شکار ہو جاتا ہے، راضی بھی جلدی ہو جاتا ہے، ناراض بھی جلدی ہو جاتا ہے، طبیعت کے خلاف تھوڑی سی کوئی بات ہو تو غصہ آ جاتا ہے، اور بہو بیٹے نے اچھے طریقے سے بلا لیا، لحاظ کر لیا تو خوش ہو جاتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ ایسے مواقعوں پر آخری عمر میں اس کا خیال رکھنا کہ بیٹوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو، یہ بڑی اہم بات ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ساری زندگی نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، آخری عمر میں کچھ ایسی وصیت کر جاتا ہے جس سے کچھ کو نواز جاتا ہے اور کچھ کو محروم کر جاتا ہے، فرمایا جہنم میں چلا جاتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد پر خرچ کرنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ بھی ہمارا دین ہے۔ اور قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، النبی اولا بالمؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں اپنا اتنا لحاظ نہیں جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا لحاظ ہے۔ صحابی رسول حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد سے پیچھے رہ کے غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نہ جا سکے۔ بظاہر کوئی عذر بھی نہیں تھا، بس سستی کاہلی خیال تھا کہ آج چاہتا ہوں، آج جاتا ہوں، ابھی تیاری کر لوں گا، ابھی نکل جاؤں گا۔ یہ کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، واپس بھی آ گئے۔ اب جب واپس آئے تو اس وقت دل میں یہ خیالات آئے کہ میں حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی جھوٹ بول کے، بہانہ بنا کر، عذر تراش کر کے آپ کو راضی کر لوں۔ اور اللہ پاک نے بات کرنے کا ایسا سلیقہ عطا فرمایا تھا، خود حضور سے فرمانے لگے یا رسول اللہ، اگر آپ کی جگہ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں جھوٹ بول کے ایسی خوبصورتی کے ساتھ اس کے سامنے بات رکھتا کہ میں نکل جاتا، لیکن میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو اللہ کی ناراضگی میں پھر کسی اور گرفت میں پکڑا جاؤں۔ اللہ پاک نے لمبے وقت کے بعد 50 دن کے بعد ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم فرمایا کوئی ان سے ملے جلے نہیں، کوئی ان سے بات نہ کرے۔ 50 دن کے بعد اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور قرآن میں آیتیں اتار دیں۔ صحابہ اکرام ان کی طرف مبارکباد دینے کے لیے بھاگ رہے ہیں، یہ حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر کے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی مال کی وجہ سے میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، میں پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، آپ قبول فرما لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، پورا نہ کرو۔ یا رسول اللہ آدھا مال، فرمایا آدھا بھی نہیں۔ تیسرا حصہ، آپ نے فرمایا نہیں، تیسرا بھی نہیں۔ چوتھا حصہ، آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ آپ کے پیچھے آپ کے بچے ہیں، گھر بار ہے، ان کا بھی حق ہے، اور پھر ایسا نہ ہو کہ سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے بعد پھر بعد میں پچھتاوا ہو کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ نہیں، اللہ کے راستے میں اتنا دو کہ پیچھے والوں کا حق بھی نہ مارا جائے، اور اللہ کے راستے میں بھی دے دو۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز بتا دیا۔ اب آ کر کے مسجد کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا۔
حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ ہمارے پاس آ جاتا ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے استغفار کرتے، اللہ اس کو معاف فرما دیتے۔ انہوں نے اپنی سزا خود تجویز کر لی، اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہوگا ہم نہیں کھولیں گے۔ 7 دن تک ستون کے ساتھ بندھے رہے اور غشی طاری ہوتی رہی، صرف قضاء حاجت کے لیے کھولا جاتا، نمازوں کے لیے کھولا جاتا، پھر باندھ دیا جاتا۔ بالآخر اللہ پاک نے توبہ قبول فرما لی۔ یہ بھی خوشی میں آ کر کے فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میری توبہ قبول فرما لی، میں اس میں پورا مال صدقہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، پورا مال، آدھا مال فرمایا نہیں، تہائی حصہ فرمایا نہیں، چوتھا حصہ قبول فرما لیا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ایک اعتدال کے ساتھ چلیں، اللہ کے راستے میں بھی اعتدال، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، استعداد اپنی اپنی ہے۔ غزوہ تبوک میں صدیق اکبر پورا مال لے کے آتے ہیں، پورا مال لے آئے، کچھ نہیں چھوڑا۔ جب پوچھا کہ ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں اور کچھ نہیں چھوڑا۔ آپ نے قبول فرما لیا، اس لیے کہ صدیق اکبر کا مقام بہت بلند تھا، ان کی سطح بہت اونچی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لائے، ان کا آدھا مال قبول فرما لیا۔ تو ہر ایک کی استعداد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ ہماری اولاد کا ہم پر حق ہے، اور اولاد پر خرچ کرنا یہ ہمارا دین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ کے منہ بولا بیٹا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھوڑا لے کر کے حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہترین گھوڑا، میری بہت ہی عمدہ پسندیدہ سواری، بہت ہی مالیت والا۔ یا رسول اللہ، یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، اس کو آپ قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، یہاں باندھ دو۔ باندھ دیا۔ یہ خوشی خوشی گھر گئے۔ ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آئے، آپ نے گھوڑا انہیں دے دیا، آپ نے وہی گھوڑا انہیں دے دیا۔ اب باپ حضور کی خدمت میں گھوڑا دے کر کے گئے ہیں اور بیٹا لے کر کے آئے ہیں۔ صاحبزادے نے گھوڑا لیا، گھر پہنچے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو تھوڑے سے پریشان ہوئے، حضور کی خدمت میں آئے۔ یا رسول اللہ، میں تو اللہ کے راستے میں دینے کے لیے آیا تھا اور آپ نے میرے ہی گھر میں لوٹا دیا۔ فرمائے، اس میں دوہرا اجر و ثواب ہے، اس میں دوہرا اجر و ثواب ہے۔ تو میرے عزیزو، میں جو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم میں سے اکثروں کے ساتھ ماں باپ، والدین، خاندان سے، بہت سارے لوگوں سے ہمیں وراثت میں بہت سارا حصہ ملا، بہت سارا حصہ ملا، لاکھوں ملا، کروڑوں ملا۔ یہ ان کی ہمارے ساتھ نیکی ہے، ان کا ہم پر احسان ہے۔ ہمیں کبھی توفیق ہوئی، ہمارا حق ہے یہ کہ ان مرحومین جو ہمارے لیے چھوڑ کر کے گئے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے ہمیں مالک بنا کر کے گئے ہیں، ہم اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ان کو یاد رکھیں اور کسی لمحے بھی انہیں فراموش نہ ہونے دیں۔ ان کی زندگی بھر کی محنتوں، کاوشوں، خون پسینے کی کمائی سے آج ہم لاکھوں اور کروڑوں کے مالک ہیں۔
ورنہ نہ جانے کس پریشانی سے دو چار ہوتے۔ اور آج کبھی ہمیں توفیق ہوئی کہ ہم اپنے ان پیاروں کے لیے کچھ صدقہ اور خیرات کر جائیں۔ ہمارے سامنے ایسے لوگ ہیں جو لا ولد تھے، اولاد نہیں تھی، کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کر کے گئے، کروڑوں کی جائیداد۔ آپ یقین جانیں ان ورثاء میں سے کوئی ایسا ہوگا جس نے کبھی ان مرحومین کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں، یا کبھی ان کا نام لیا ہو، یا کبھی ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ دیا ہو۔ میرے عزیزو، جیسے وہ اپنا حق نبھا گئے، ہمیں کروڑوں کا مالک بنا گئے، ہمارے ذمہ بھی تو کوئی حق ہے، ہم بھی تو وفا کا مظاہرہ کریں، ہم ان کے نام پر ہم بھی کچھ کر کے جائیں تاکہ ان کی روحیں خوش ہوں۔ اور یاد رکھیں، آج اگر ہم ایسا کریں گے کہ اپنے گزرے ہوئے لوگوں کو یاد رکھیں گے تو کل ہماری اولادیں ہمیں بھی یاد رکھیں گی، ہماری اولادیں ہمیں بھی یاد رکھیں گی۔ اور اگر آج ہم نے اپنے پہلوں کو فراموش کر دیا، ان کو بھلا دیا، تو پھر یقین رکھو کہ ہماری اولادیں زندگی میں ہی ہمیں بھول جائیں گی، زندگی میں ہی ہمیں بھول جائیں گی۔ اور پھر یہاں ایک بات یہ بھی سمجھیں، جیسے مال و دولت میں ہمیں ہمارے آباء و اجداد لاکھوں اور کروڑوں کا مالک بنا کر کے گئے، یہ ایک دولت ہے جو ہمیں دے کر کے گئے، اور اس کا تقاضا ہے ہم انہیں یاد رکھیں۔ ایک ہمارے آباء و اجداد اور ہیں جو ہمیں ایسی دولت دے گئے، ایسی دولت دے گئے جن کی قیمت ہی نہیں۔ اور وہ آباء و اجداد کون ہیں؟ جو پوری زندگی انہوں نے سفر میں گزار دی، مشقتوں میں گزار دی، خون دے دیا، جانیں دے دی، ایمان اور کلمے کی دولت مجھے اور آپ کو دے کر کے گئے، ایمان اور کلمے کی دولت ہمیں دے کر کے گئے۔ ان کی محنتوں، ان کی دعاؤں، ان کی رات بھر کی شب بیداری، ان کے خون کا نذرانہ ہمارا ایمان ہے، ان کے نذرانے کی برکت سے ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے۔ اس کا بھی تقاضا ہے کہ جن آباء و اجداد کے ذریعہ سے ہمیں ایمان ملا ہے، نماز ملی ہے، قرآن ملا ہے، حج ملا ہے، صدقہ اور خیرات ملا ہے، ہم اپنے ان محسنوں کو بھی ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھیں اور قربان جائیں دین اسلام پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت دعا سکھا دی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، قیامت تک ایمان والوں کی مغفرت فرما دے۔ یہ دعا ہر مومن پڑھ رہا ہے، اور اگر دھیان سے پڑھے اور بعد میں ہاتھ بھی اٹھا لے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دے اور کچھ ان کے ایصال ثواب کے لیے ہدیہ کر دے تو انشاءاللہ فیض ڈبل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن ساتھیوں نے سنتے ادانی کو وہ سنتے